ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستانی فضائیہ کا ایک تربیتی جیٹ طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے بعد لینڈنگ کے وقت گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں دونوں پائلٹ ونگ کمانڈر عمر اور فلائنگ آفیسر اسرار ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان 17 برس سے جاری لڑائی کے بعد دونوں فریقین میں جامع مذاکرات شروع ہونے کے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں۔ شام کے سرکاری میڈیا نے منگل کے روز کہا ہے کہ 2 اسرائیلی میزائلوں نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نزدیک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور ملک میں تشدد کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی فوج نے ملک کے جنوب مغرب میں بعض علاقوں کا کنٹرول باقیوں سے چھین لیا ہے اور سرکاری فوجی دستے مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کی جانب خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز یورپی یونین اور کینیڈا کے ساتھ ایک بار پھر بہتر تعلقات کے لیے کہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو چین کے ساتھ تجارت میں توازن کی اشد ضرورت ہے، اور امریکہ کے سرحد پر قوانین نافذ کرنے والے عہدیداروں نے پیر کے روز تسلیم کیا ہے کہ عہدیدار فی الوقت ٹرمپ انتظامیہ کی مکمل عدم برداشت کی پالیسی کو نافذ کرنے اور ملک میں داخل ہونے والے ہر شخص کو حراست میں رکھنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں ناکام رہے ہیں۔ اور فٹ بال کے ان 12 کم عمر نوجوان کھلاڑیوں کی تلاش جاری ہے جو اپنے کوچ کے ہمراہ تھائی لینڈ کے ایک سیلاب زدہ غار والے کمپلیکس میں پھنس گئے ہیں۔ یہ تلاش اب 4تھے روز میں داخل ہو گئی ہے، اور شمالی ویتنام میں شدید سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، اور تفصیل چند لمحے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی فضائیہ کا ایک تربیتی جیٹ طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے بعد لینڈنگ کے وقت گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں دونوں پائلٹ ونگ کمانڈر عمر اور فلائنگ آفیسر اسرار جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی فضائیہ کے ترجمان کے مطابق یہ طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے بعد پشاور ایئر بیس پر لینڈ کرتے وقت تباہ ہو گیا۔ اس سلسلے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حادثے کی وجہ کا ابھی تعین نہیں کیا گیا، تاہم پی اے ایف کا کہنا ہے کہ حادثے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان 17 برس سے جاری لڑائی کے بعد دونوں فریقین میں جامع مذاکرات شروع ہونے کے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں۔ جم میٹس نے کہا کہ حالیہ دنوں میں افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے طالبان کو 3 روزہ جنگ بندی کی پیشکش پر طالبان نے رضامندی ظاہر کی ہے، جو حوصلہ افزا ہے۔ اس سمجھوتے کے بعد رمضان کے مہینے کے اختتام پر عید کی تعطیلات کے دوران 3 روز تک لڑائی بند رہی۔ 3 دن کی یہ مدت گزرنے کے بعد افغانستان کی حکومت نے جنگ بندی میں یک طرفہ طور پر توسیع کا اعلان کر دیا، تاہم طالبان نے توسیع سے انکار کرتے ہوئے 17 جون سے حملے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ شام کے سرکاری میڈیا نے منگل کے روز کہا کہ 2 اسرائیلی میزائلوں نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نزدیک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سانہ خبر رساں ادارے نے کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں نہیں بتایا، جبکہ کہا کہ اسرائیل جنوبی شام میں باغی جنگجوؤں کی جانب سے حالیہ نقصانات کا جواب دے رہا تھا۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے کہا کہ میزائلوں نے ان مشتبہ گوداموں کو نشانہ بنایا جہاں حکومت نواز ملیشیا کے ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا۔ ادھر شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور ملک میں تشدد کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیم نے دعویٰ کیا کہ شامی فوج نے ملک کے جنوب مغرب میں بعض علاقوں کا کنٹرول باغیوں سے چھین لیا ہے اور سرکاری فوجی دستے مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں۔ شام میں گزشتہ 7 سال سے جاری خانہ جنگی کے دوران اردن کی سرحد کے نزدیک واقع باغیوں کے زیر قبضہ ان علاقوں کی جانب شامی فوج کی یہ پہلی پیش قدمی ہے۔
امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کی جانب خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ پیر کو وائٹ ہاؤس میں اردن کے حکمراں شاہ عبداللہ سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے امریکا کی علیحدگی کے بعد ان کے بقول خطے میں معاملات خاصے بہتر ہوئے ہیں۔ امریکا کے یورپی اتحادیوں فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے سن 2015 میں طے پانے والے اس جوہری معاہدے سے امریکا کی علیحدگی کی مخالفت کی تھی، اور ان تینوں ملکوں کا موقف ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے والے دیگر دونوں ممالک چین اور روس کے ساتھ مل کر معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز یورپین یونین اور کینیڈا کے ساتھ ایک بار پھر تعلقات کے لیے کہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امریکا کو چین کے ساتھ تجارت میں توازن کی اشد ضرورت ہے۔ اپنی صدارتی مہم کے آغاز سے ہی ٹرمپ نے امریکی تجارتی مفادات کو فوقیت دی ہے، جن میں ملک کے کچھ اقتصادی ساجھیداروں کے ساتھ نئے تجارتی معاہدوں کے لیے مذاکرات شامل ہیں۔ یہ تھیں کچھ عالمی خبریں، اور اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف۔ اسلام آباد سے ہمیں یہ رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کے موقر ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کے خلاف اقوام متحدہ کی کنونشن پر پوری طرح عمل درآمد کرتے ہوئے زیر حراست افراد کے خلاف مبینہ طور پر روا رکھے جانے والے تشدد کو قانونی جرم قرار دے۔ HRPC کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب منگل کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں تشدد کے شکار افراد کی حمایت کا عالمی دن منایا گیا۔ اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد جلیل۔ جی جلیل، یہ رپورٹ آپ نے سنی، ہم نے اس کا ابتدائی پڑھا، یہ بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہ بیان اس دن جاری کیا ہے جس دن پاکستان میں اور دنیا بھر میں تشدد کا نشانہ بننے والے افراد کی حمایت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور ہیومن رائٹس کمیشن کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اس بات پہ مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ حکومت نے ابھی تک اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف جو کنونشن ہے اس پر پوری طرح عمل نہیں کیا۔ اور ہیومن رائٹس کمیشن کا یہ بھی مزید کہنا ہے کہ تشدد کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تاثر کسی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ اقبال جرم کروانے اور مجرموں کو سزا دلوانے کے لیے تشدد کا طریقہ کار جو ہے کسی صورت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں زیر حراست افراد کے خلاف مبینہ تشدد کے واقعات جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ منظر عام پر آتے رہتے ہیں، اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اور کارکن جو ہیں ان پر تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے کئی انتظامی اور قانونی سطح پر اقدامات کیے ہیں، ہم ابھی تک ان واقعات میں کمی نہیں ہو سکی ہے، اور جو قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان واقعات کو روکنے کے لیے ایک مؤثر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو پولیس کے اہلکار ہیں ان کی مناسب تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے واقعات کو کم کیا جا سکے۔ اگرچہ پاکستان میں ایسے واقعات کی کوئی مصدقہ اعداد و شمار تو موجود نہیں ہے، تاہم انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زیر حراست جو غیر سرکاری تنظیموں کے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق زیر حراست جو افراد ہیں ان میں سے تقریباً 50% کو عموماً تشدد اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج ہی دن جب یہ بیان ہیومن رائٹس کمیشن نے جاری کیا، اس کے بعد جوہر میں اور اسلام آباد میں بھی سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے احتجاج بھی کیا گیا، اور حکومت سے ایک بار پھر مطالبہ کیا گیا کہ ان واقعات کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ بہت شکریہ محمد جلیل آپ کا۔ یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد جلیل، جس سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ ویب سائٹ پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔